يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات۔ سورہ فصلت رکو نمبر 6 45 آیت سے 46 آیت تک اللہ رب العزت نے جو یہودیوں کا سوال تھا کہ ہمارے پاس تو توریت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کے رہتے ہوئے پھر قرآن کیوں نازل کی گئی ہے، اس کی ضرورت کیا پڑی ہے، اس کا یہاں پہ جواب دیا گیا ہے ان آیتوں میں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ تیرا رب ظالم نہیں ہے۔ قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ کوئی پھل اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی حاملہ بچہ جنتی ہے، مگر اس کا علم اس اللہ ہی کو ہے۔ جس دن وہ ان کو پکارے گا وہ کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں ہے۔ جن کو یہ پکارتے تھے وہ سب کھو جائیں گے، وہ سمجھ لیں گے کہ اب کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی سخت وقت کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ ہاں، اگر میں اپنے رب کے طرف پلٹا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ انسان کو جب نعمت دیتے ہیں تو منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ 47 آیت سے 51 آیت تک آخرت کا مذاق اڑانے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اور اس دن سب اپنے شریکوں سے برات کا اظہار کریں گے، ان باتوں کا ذکر کیا گیا۔ اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہوگا جو قرآن کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی یہ واقع قرآن برحق ہے۔ تو اس سورہ کا ٹاپک تھا قرآن توحید پر۔ سورۃ شورى 42 سورہ آف قرآن، اس کا بھی مرکزی مضمون توحید ہے، اور یہ 5th گروپ کی 9th مکی صورت ہے۔ توحید اور قرآن ہے اس میں بھی، لیکن قیامت سے بھی ڈرایا گیا، کیونکہ توحید کی اصل اہمیت اسی وقت سامنے آتی ہے جب اس بات پر ایمان ہو کہ انصاف کا ایک دن لازماً آنے والا ہے۔ جب اس کا یقین ہو تبھی انسان کے اندر توحید کی محبت جاگے گی، اور اس دن ہر شخص کا سابقہ رب سے ہی ہوگا۔ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کسی کو کسی کے پکڑ سے بچا سکے، زبان ہلانے کی تک جرت نہیں ہوگی۔ اللہ کی طرف سے صحیح علم آ جانے کے بعد مختلف گروہوں نے اپنی ضد اور اپنی برتری قائم رکھنے کے زعم میں حق سے اختلاف کیا، اور اس طرح لوگ گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ گروہوں اور فرقوں میں بٹنے کا سبب بھی یہاں پر بیان کیا گیا اس صورت میں۔ قیامت کے دن ان سب کا فیصلہ عدل کے میزان پر کیا جائے گا۔ پیغمبروں کے بعد یہ ذمہ داری اب لوگوں کی ہے۔ دین کی اشاعت کی تمہیں ذمہ داری دی گئی، تم اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاؤ۔ اگر ذمہ داری محسوس نہیں کی تو نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان باتوں کا یہاں پہ ذکر ہے، اور قرآن کی عظمت بھی اس میں واضح کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ بتایا گیا کہ آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایمان کا اتارنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، تو اب ان کا معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں اور آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ رکو نمبر 1 حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح وہی بھیجتا ہے عزیز اور حکیم آپ کی طرف، جیسے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔
فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزری کی درخواست کیے چلے جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ خود کو یاد ہے اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ یعنی یہ ساری باتیں ہر ایک کو اپنا اپنا یاد ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اعمال پر داروغہ نہیں ہیں، آپ سے پوچھ ہونے والی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 7، اس میں بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کی مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے آس پاس یعنی تمام دنیا والوں کو، رہنے والوں کو خبردار کرو، جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں جانا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار۔ نمبر 1 سے 10 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے مطابق عمل کرنے کی نصیحتیں کی گئی ہے۔ کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ رکو نمبر 2، اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہوگا، میں خدا پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر آیت نمبر 11 سے 20 تک اللہ کی وحدانیت کے متعلق ہدایات اور دین صرف ایک ہی ہے، شروع سے اس کا ذکر کیا گیا۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ کے مشابہ نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اسی نے تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، اور تم کو پھیلاتا جاتا ہے اور سننے اور دیکھنے والا تم کو بنایا۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ کے مشابہ نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، جسے چاہتا ہے رزق کھلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 13 آ رہی ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به، اللہ رب العزت نے ایک دین مقرر کیا ہے، تمام انبیاء کو اسی دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو جس دین کے قائم کرنے کا حکم دیا تھا، تمہارے لیے بھی دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے۔ لوگوں میں تفرقہ کب آیا؟ علم کے آنے کے بعد رونما ہوا، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ علم آ گیا، اس کے بعد اپنے آپ کو ٹٹولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ علم آنے کے بعد ہی انسان بہت زیادہ گمراہی میں بھٹکتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ تکبر آ جاتا ہے اس کے اندر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، پھر حق کا انکاری بن جاتا ہے ایک دن۔ تو علم آنے کے بعد گھمنڈ کو نہ آنے دے اپنے اندر، اسی دین کی طرف بلاتے رہنا جیسا حکم دیا گیا ہے، اور اسی پر قائم رہنا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دے جو کتاب نازل ہوئی ہے اسی پر ایمان رکھتا ہوں، اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، نہیں کوئی بحث ہمارے اور تمہارے درمیان، سب کو وہی اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک تو دلیل بتا دیں اور اپنا کام سٹاپ کر دیں، تمہارے اعمال تمہارے اور ہمارے اعمال ہمارے۔ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی نے سچائی کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمائی اور میزان، عدل و انصاف، اللہ رب العزت نے کائنات کو عدل اور انصاف کے بیس پہ بنایا ہے، اور ہمیں بھی حکم دے رہا ہے کہ تم بھی عدل اور انصاف کی زندگی گزارو۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کے گمراہی میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی دین کی طرف دعوت دو، اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور اللہ ہی سے جس نے حق کے ساتھ ایک کتاب اور میزان نازل کی ہے،
تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ ایمان والے اس گھڑی سے بہت ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کا ڈر عطا کرے، جواب دہی کا ڈر عطا کرے، خوف عطا کرے، اور جانتے ہیں کہ وہ یقیناً آنے والی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت اس دن کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے والوں میں ہم سب کا شمار کرے۔ رکو نمبر 3، یہاں پر آیت 21 سے 26 تک شرکا قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے، اس کا ذکر ان صورتوں میں دیکھیں، اس گروپ میں کتنا ذکر کیا گیا جو قیامت میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس کو بار بار مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر بھی عقل ہم نے نہیں پکڑی، ہوش کے ناخن نہیں لیے تو بہت یہ تباہی بربادی ہونے والی ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے اسے دنیا ہی سے دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ان کے وہ شریک ہے جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کا دن نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب مہیا کر رکھا گیا ہے۔ قیامت میں ظالم اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے۔ جو دنیا میں نڈر زندگی گزارتا ہے وہ آخرت میں خوف ہی خوف میں مبتلا ہوگا۔ جو دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے آخرت میں امن میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور اہل ایمان جنت کے گلستانوں میں ہوں گے۔ ربنا اجعلنا منہم۔ اللہ باطل کو ہٹاتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، اور اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، برائیوں سے درگزر کرتا ہے، ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دیتا ہے۔ ایمان لانے اور عمل نیک کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے، کہہ دو میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت ہی تو چاہتا ہوں۔ جو نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور شکور ہے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواہش کر رہے تھے اپنی قوم سے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں تم سے، صرف اتنا ہی کہ تم اس راستے پہ آ جاؤ، اس کے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز تم سے نہیں مانگ رہا۔ یعنی یہ داعی کی صفات ہوتی ہے، داعی کی دعوت دینے کے طریقہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے، اگر خدا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹ کو نابود کر دیتا ہے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور قصور معاف فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی دعا قبول فرماتا ہے، ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کے طوفان برپا کر دیتے۔ اللہ لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے، وہی قابل تعریف والا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور وہ جانور پھیلا رکھے ہیں، سب اللہ ہی نے پیدا کرتا ہے، اور جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قادر بھی ہے۔ 27 سے 36 آیتوں میں دنیا ملنے کی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ یعنی دنیا ملنا مطلب اللہ کا فضل ہے، ایسے مت تم تصور کرو۔ دنیا ملنا مطلب اللہ تعالیٰ زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں اس کو۔ اللہ رب العزت ہمیں جتنی بھی دنیا دی ہے اس میں خوب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو استعمال کرنے والوں میں شامل کرے۔ آگے رکو نمبر 4، تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، بہت سے قصوروں سے تو بس ویسے ہی وہ درگزر کر جاتا ہے، اور تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، رب کے سوا کوئی نہ مددگار ہے نہ دوست۔ اگر اللہ سمندروں میں جہازوں پر سفر کرنے والوں سے بہت سے گناہ کو درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے تو منکرین کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لے
کہ ان کے لیے بچنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا محض چند روز زندگی کا سامان ہے۔ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 37 آیت سے 43 تک جو اہل ایمان ہیں ان کی حقیقی کوالٹیز کیا ہے ان کا ذکر کیا گیا۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، اپنے رب کے حکم کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشوروں سے چلاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور درست کرے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جتنا کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کا بدلہ اتنا ہی لیتے ہیں یا پھر بیسٹ طریقے سے معاف کر دیتے ہیں۔ جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ظلم زیادہ کر دیتے ہیں دوسروں پر، یہ ملامت کے مستحق ہے۔ اس لیے بدلہ لینے سے بیٹر ہے کہ معاف کرو لوگوں کو۔ اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ رکوع نمبر 5 آیت 44 سے 53 تک مخالفین کو تنبیہ کی گئی ہے جو مخالفت کرتے ہیں، اور اس دعوت کو قبول کر کے اپنی عاقبت سنوار لو، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے ان رکوعوں میں۔ اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہے۔ جس شخص کو خدا گمراہ کر دے اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے جھکی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہے جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ یہ ہے اصل خسارہ جو لوگ اٹھانے والے، خود بھی ڈوبے اور گھر والوں کو بھی عذاب میں مبتلا کر رہے اپنی خواہشات کے بنا پر، ایسے لوگ اصل خسارے میں۔ آیت 45 میں اس کا ذکر ہے۔ دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے، نا انصافی کرنے والے، عدل نہیں کرنے والے ہمیشگی کے جہنم میں پڑے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو انصاف کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اور خدا کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے، اور خدا کے سوا ان کا کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ جن کو خدا گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھول جاتا ہے، جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے تو ناشکرا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لے تو ہم نے تم کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو وہی اعمال کا سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو احسانوں کو بھول جاتا ہے۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ حقیقی ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کرتا ہے، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات وحی کے ذریعے ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے۔ یعنی اللہ کو کسی نے اپنے آنکھوں سے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ قیامت کے دن کا ریوارڈ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور۔ دیکھو سب کام خدا کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ بے شک سورہ زخرف، اور یہ 5th گروپ کی 10th سورت ہے۔ اس سورے کا مضمون بھی توحید ہے،
اور قیامت کا ذکر توحید کو واضح کرنے کے لیے خاص طور پر پھر سے جو ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا تھا ملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنہوں نے فرشتوں کو معبود بنا کے رکھا ہے، ان کی نفی یہاں پہ ملے گی۔ پچھلی صورت میں قرآن بحیثیت وحی کہ قریش کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، یعنی یہ کیا قرآن ہے جس پہ وہ شک کیے، ان کا جواب دیا گیا۔ اس سورے میں یہ بتایا گیا کہ جو دعوت یہ قرآن دے رہا ہے اسی کی دعوت تمام انبیاء نے بھی دی ہے۔ جو تکذیب کر رہے وہ اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے، جیسے پچھلے لوگوں نے کیا ہے۔ اس کا ذکر ہمیں ملے گا آیت نمبر 1 سے 8 تک۔ قرآن کی شکل میں حجت پوری کر دی گئی ہے تم پر، اس کا ذکر کیا گیا۔ حامیم والکتاب المبین، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور بے شک یہ لوح محفوظ میں ہے، ہمارے پاس بڑی فضیلت والی اور حکمت والی۔ کیا ہم اب تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دیں؟ آیت نمبر 5 ہے سورہ زخرف کی، یعنی لوگوں سے بیزار ہو کے چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا ہے اپنی وحی بھیجنا، اپنے نور کو مکمل کرنا، تو ہم بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، حکمت سے دعوت دیتے رہنا ہے، صرف اس کے لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے، کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ، تو ہلاک کر دیا ہم نے سب سے طاقتور لوگوں کو۔ پہلے لوگوں کی حالت گزر چکی۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے، ایک خاص مقدار میں پانی آسمان سے اتارا، تمام جوڑے پیدا کیے، تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا۔ آیت نمبر 9 سے 15 تک کائنات کی چیزوں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو اللہ کو مانو، اللہ کی گواہی دے رہی ہے، اس پہ غور و فکر کرو، ان باتوں پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو کرنے والے نہ ہوتے۔ جانوروں کو اللہ رب العزت نے تابع کر دیا ورنہ ہم کسی جانور کو قابو کرنے والے ہوتے ہی نہیں، طاقت نہیں رکھتے تھے۔ آخر ایک روز ہمیں رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ رکو نمبر 2، لوگ خدائے رحمان کی طرف بیٹیوں کو منسوب کرتے ہیں جبکہ وہی بیٹی کی ولادت کا خوشخبری ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ آیت 16 سے 25، یعنی یہی فرشتوں کو جو انہوں نے خدا بنا کے رکھا تھا ان کے تصور کی یہاں پر نفی کی جا رہی ہے، تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ یعنی جب تمہیں بیٹیوں کی خوشخبری سنائی جاتی تو تم کیسا فیل کرتے ہو؟ تمہیں کہ اللہ کی طرف بیٹیوں کو تجویز کر رہے، منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا وہ جو زیوروں میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے خدا کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرشتوں کو عورتیں قرار دیا، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں ہے، یہ تو اٹکلیں دوڑا رہے ہیں، یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی، اس سے سند پکڑتے ہیں، یعنی کوئی کتاب ہے، دلیل سے تم بات کر رہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہیں کے نقش قدم پر چل رہے۔ یہ ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کی دلیل۔ ہر جگہ قرآن میں اللہ رب العزت بتا رہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، اس وجہ سے کہتے تو ہم تو باپ دادا کی تقلید کر رہے، ہم تو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے۔ تو باپ دادا کی تقلید کرنے سے قرآن نے ٹوک انداز میں روکا ہے اگر وہ حق پر نہیں ہے۔ جب تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے ڈرانے والے کو بھیجا انہوں نے یہی جواب دیا۔ نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلو گے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، جبکہ میں اس سے زیادہ صحیح راستہ بتا رہا ہوں، لیکن انہوں نے انکار ہی کیا۔ یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی، گویا اس سے سند پکڑتے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ رکو نمبر 3، آیت 26 سے آیت 28 تک۔
باپ دادا کا دین جو کہہ رہے تھے قریش، ان کو یہ بتایا جا رہا کہ اصل جد امجد تمہارے ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی تم جس باپ دادا کے دین کو فالو کرنے کے دعوے کر رہے ہو تو اصل تمہارے باپ دادا تو ابراہیم علیہ السلام ہے، تو ان کے طریقے کو فالو کرو۔ ان کے طریقے کو یہاں پر بتایا گیا ان آیتوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تھا، تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے یہ سبق بھلا دیا تو ان کے پاس حق اور رسول مبین آ گیا، مگر وہ اسے ماننے سے انکار کرتے رہے اور کہتے ہیں قرآن بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کے ذرائع ہم نے کچھ لوگوں کو دوسرے سے زیادہ دیے تاکہ ایک دوسرے کی خدمت میں آ سکے۔ دنیا زیادہ دینا ایک دوسرے کی خدمت کے لیے، دنیا زیادہ دینا ایک دوسرے کی آزمائش کے لیے، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے، بڑائی تکبر کرنے کے لیے دنیا زیادہ نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب کفر کرنے لگ جائیں تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگائے ہیں۔ اگر سارے کے سارے کفر میں جانے کے اندیشہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو نہیں مان رہے ان کو دنیا بھر کا دولت دے دیتا، لیکن سب گمراہ ہونے کے چانسز بہت ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے حکمت کے تحت اپنی روزی تقسیم کی ہے، لیکن انسان ہے کہ تکبر میں مبتلا ہے دولت پا کر۔ دنیا کی دولت تو اللہ کی نگاہ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر سارے لوگوں نے کفر کی طرف ڈھکیلنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان لوگوں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور ان کے تخت سونے چاندی کے بنا دیتے۔ پھر 29 آیت سے 45 تک، مطلب یہ سارے رکوعوں میں یہ باتیں بتائی گئی کہ جھٹلانے والوں کا جھٹلانے کا سبب کیا ہے، کیوں نہیں مان رہے، اس کا ریزن یہاں پہ بتائے، سبب بتائے گئے۔ ایک تو یہ تھا کہ دولت ملنے کی وجہ سے گھمنڈ میں آ کر انہوں نے حق کو جھٹلا رہے۔ رکوع نمبر 4، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ وہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں جو اپنی جگہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے، یہ ہے بڑی غفلت۔ کام کرتے ہوئے اس پہ غور و فکر نہیں کرنا اور اپنے آپ کو صحیح ہوں میں سمجھنا، یہ بڑی غفلت ہے۔ مگر جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا۔ وہاں کہنے سے کیا فائدہ، یہاں پر کہو اس کو، تمہارا ظلم آج تمہیں فائدہ نہیں دے گا، سارے کے سارے عذاب میں شریک ہو جائیں گے۔ کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو، اور جو گمراہی میں ہو اس کو راستہ دکھا سکتے ہو؟ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیں تو ان کو انتقام لے کر رہیں گے، یا آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یعنی داعی کو دین کی دعوت دیتے رہنا ہے، چاہے وہ رزلٹ اس کی زندگی میں دکھے یا بعد میں دکھے، رزلٹ تو دکھے گا، لیکن ہمیں رزلٹ دیکھنا نہیں ہے، کام کرنا ہے۔ ہم ان پر قابو رکھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تم سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی دوسرا بھی معبود مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ نہیں۔ رکوع نمبر 5، 46 سے 65 تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید ہی کی دعوت دی تھی اپنی قوم کو۔
موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا اور ہم انہیں ایک کے بعد ایک ایسی نشانیاں دکھاتے چلے گئے کہ ہر نشانی پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی۔ جب کبھی ان پر عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ مگر جوں ہی یہ عذاب ہٹ جاتا تو اپنی بات سے پھر جاتے۔ ایک دن فرعون نے اپنی قوم سے کہا، لوگو، کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے، جو اپنی بات بھی کھل کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے۔ جو دعوت دیتا ہے وہ بڑا دولت مند ہو تو ہی ہم بات مانیں گے، اس کے پاس بڑی بڑی دولتیں ہوں تو بات مانیں گے۔ یہ کفار کا طریقہ ہے ایسا سوچنا۔ تو دین کا داعی کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو حق بات ماننے پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہ کہتا ہے، یا فرشتوں کے دستے اس کے لیے کیوں نہیں اترے؟ آخرکار انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا، ایسی باتیں کر کے اللہ کو غضبناک کر دیا اور ہم نے انہیں اکٹھا غرق کر دیا، بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا کر۔ رکو نمبر 6، ابن مریم اور اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا، بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام صریح نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا، میں تم لوگوں کے پاس سے حکمت لے کر آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کو کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس پیغام کے بعد بھی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ قیامت کے روز متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ 66 سے 89 آیت تک سورہ کمپلیٹ تک حق کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا انجام یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ رکو نمبر 7، میرے بندو، آج تمہیں نہ خوف ہے نہ غم، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ قیامت کے روز مومنین سے کہا جائے گا، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، گھمائے جائیں گے ان پر بڑے پیالے سونے کے اور ساغر کے، اس میں جو تمنا کریں گے نفس ان کا وہ لذت پائیں گے اور ان کی نگاہیں لذت پائیں گی، اور تمہیں انہیں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ ربنا جعلنا منہم، تم اس جنت کے وارث اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو، اپنی خاندان کی برتری، دولت، ان ساری اولاد کی برتری اس سے نہیں، تم اپنے اعمال کی وجہ سے اس کے وارث ہوئے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 73، 74، 75 میں مزید جنتیوں کے انعام بتائے گئے نیک عمل کرنے والوں کے۔ وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ گنہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ایسے مجرم بننے سے محفوظ رکھے۔ مجرم دوزخ کے داروغہ کو پکار کر کہیں گے، اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا، جب تمہارے پاس حق آیا تھا تو تم میں سے اکثر کو حق گوارا ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھیں، حق کی ناپسندیدگی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اپنے انسٹنگ میں، تو اس کو لیکن پسند کرنا یہ ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ حق پسند نہیں ہوگا لیکن اس کو پسند کر کے اس پہ جمنا یہ ٹیسٹ ہے ہمارا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے کہ تم ہم بھی بے شک مقرر کرنے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی پوشیدہ باتیں اور سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں، ہمارے فرشتے جو ان کے پاس ہے سب لکھتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر خدا کے اولاد ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، جب میں نہیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پاک ہے آسمان اور زمین کا فرمان روا، عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو وہ دیکھ لیں۔ ایسے جاہلوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔
وہی آسمان میں بھی خدا ہے، زمین میں بھی خدا، زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، ان سب میں اسی کی بادشاہی ہے۔ بے شک قیامت کی گھڑی کا علم اسی کو ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ سورۃ دخان 44 سورہ آف قرآن، اور اس سورے میں بھی توحید اور قرآن پر بحث کی گئی ہے، لیکن انداز انذار کا ہے، ڈرانے کا ہے، دھمکی کے انداز میں یہاں پر ان باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے سورہ دخان میں۔ حامیم والکتاب المبین۔ اچھا، یہ سبا حوامیم ہے نا، 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یہاں پر پہنچ کے انسان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کسی زمین پہ چلتا چلتا جا رہا ہے، آگے کوئی باغ نظر آ گیا اور وہ باغ میں چلتا پھرتا ہے، اس کو ایک سکون ہوتا ہے۔ مطلب ایک جنت کی نعمتیں، جہنم سے بچنے کی باتیں، وارننگ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، یہ سب باتیں ان صورتوں میں آئیں گی۔ حامیم والکتاب المبین۔ رکو نمبر 1، یہ کتاب مبین کو ہم نے ایک خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے طور پر ایک رسول بھیجنے والا تھا۔ کہ آیت نمبر 1 سے 16 تک غفلت میں پڑے لوگوں کو انذار کیا گیا، یعنی غفلت میں پڑے لوگوں کو ڈرایا کہ تم کس غفلت میں ہو، جاگ جاؤ اس غفلت سے۔ اللہ اپنی رحمت کے طور پر ایک رسول بھیجنے والا تھا، وہی اللہ آسمان و زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب بھی تمہارے باپ دادا کا بھی رب۔ لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں، تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے سری دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ اے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا ہے، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ اسے اللہ کی طرف بلائے، آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک موسیٰ علیہ السلام اور پھر فرعون کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں، پھر وہ کفر کی طرف لوٹ جائیں گے۔ جس دم ہم بری سخت پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی، ان کے پہلے ایک عالی قدر پیغمبر آئے۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ اسے اللہ کی طرف بلائے، مگر فرعون تو مجرموں میں سے تھا، اس نے انکار کیا، تو ہم نے باغ، چشمے، کھیت، شاندار محل، عیش کے سر و سامان سے انہیں بے دخل کر کے سمندر میں ڈبو دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین۔ رکو نمبر 2، ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، فرعون سے جو سرکش نکلا ہوا تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جن میں سری آزمائش تھی۔ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں، ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ ہم نے تبع کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگوں کو تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں کھیل کے طور پر نہیں بنائی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے۔ قیامت کے دن کوئی عزیز اپنے کسی عزیز کے کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے اللہ ہی کسی پر رحم کرے۔ رکو نمبر 3، گنہگار کے لیے کھانے کو زقوم اور پینے کو پگھلا ہوا تارکول دیا جائے گا۔ یہ ان کا انجام ہے، جو دنیا کو کھیل تماشا بنا کے رکھے نا، ان کا انجام ہے۔ تو قیامت میں گنہگاروں کے لیے کھانے کو زقوم اور پینے کو پگھلا ہوا تارکول دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ پکڑو اسے اور گیتتے ہوئے لاؤ، گھسیٹتے ہوئے لاؤ اور جہنم کے بیچوں بیچ پھینک دو، سر پر کھولتا ہوا پانی اڈیل دو، پھر کہا جائے گا چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔
خدا ترس لوگ امن کی جگہ پر ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ رب العزت ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ یہاں پہ آگے پھر جو ماننے والے ہیں ان کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ پر ہوں گے، باغ اور چشموں میں حریر کے دیبا کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہوگی ان کی شان، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت میں مزے کرتے ہوں۔ اور اس طرح ہم ان کی بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کا نکاح کر دیں گے، وہاں وہ خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگوائیں گے۔ یہ ہوگی ان کی شان اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت اس بہترین کامیابی سے ہمیں بھی بہرامند کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا۔ یہ دو آیتیں جو ہے 58 اور 59، پھر اللہ رب العزت نے جو احسان عظیم ہے اللہ رب العزت کا، اس کا یہاں پہ ذکر کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا، آسان بنا دیا، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکے۔ فارتقب انہم مرتقبون، پس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ جاسیہ 45 سورہ آف دا قرآن۔ قریش کو دھمکی دی گئی اس میں۔ پھر آسمان اور زمین کی ہر چیز قیامت کی دلیل دے رہی، یہ بتایا گیا۔ اور اس سے بھی اگر بات نہیں سمجھ آ رہی ہے سب باتوں سے بھی تمہیں، تو پھر تمہیں کس بات سے سمجھ آئے گی؟ تو یہ اس سوال کو یہاں پہ ریز کیا گیا۔ اور یعنی جب یہ ساری باتوں سے تمہیں بات نہیں سمجھ آ رہی تو دنیا کی کسی بھی بات سے تم بات سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی کسی کو حق کے راستے پہ لے آنا ہے تو اس کو قرآن ہی سے بتاؤ، قرآن کے راستے سے ہی اس کو بتاؤ۔ تو قرآن کے بات سے اگر انسان کو نہیں سمجھ آتی تو پھر اس کو کہیں سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں بات کو سمجھنے والوں میں شامل فرمائے۔ اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ مسلمانوں کو صاف انداز میں فتح اور غلبے کی بشارت دی گئی، سورے میں ڈٹے رہنے کا حکم دیا گیا۔ پھر ساتھ ہی یہودیوں سے بھی مخاطب ہوا جائے گا، کیونکہ یہ مکے کی آخری دور کی صورت ہے۔ اس میں یہود کی حمایت جو قریش کر رہے تھے، یعنی یہودیوں کی پیٹ تھپکی کر رہے تھے، ان کو یہاں پہ وارننگ دی گئی۔ ان یہودیوں کا معاملہ جنہوں نے اپنے دین میں بدعت ایجاد کی ہے، ان کا معاملہ رب کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا۔ رکو نمبر 1، حامیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور دانا کی طرف سے ہے۔ آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ 1 سے لے کے 6 آیت تک قرآن کی عظمت کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا۔ اور ایمان لانے والوں کے لیے تمہاری اپنی پیدائش میں، حیوانات میں، شب و روز کے فرق اور اختلاف میں، اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں، ان سب میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ آخر اب اللہ اور اس کے آیات کے بعد وہ کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے اور بدعمال شخص کے لیے۔ یہاں پر آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک مشرکین کو وعید، جو انہوں نے جھوٹ موٹ کے دین پر جمے ہوئے ہیں، یہودی جو جھوٹ موٹ کا دین پہ جمے ہوئے ہیں، مشرکین جو جھوٹ موٹ کا دین پہ جمے ہوئے ہیں، اس کی یہاں پہ تردید کی جا رہی ہے، وارننگ دیا جا رہا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ، جو دلیل کے ساتھ تمہارے سامنے دین آیا اس کو مانو۔ ہر اس جھوٹے اور بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے غرور سننے کے بعد غرور کے ساتھ تکبر میں آ کر کفر میں اڑ جانا بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت ایسی چالوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا خوشخبری سنا دو۔ جو لوگوں نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا ہے، ان سب کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ پھر آگے رکو نمبر 2 میں 12 سے لے کے 15 تک پھر توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ دے رہے۔ کائنات کو دیکھو، اللہ ہی نے دریا کو تمہارے قابو میں رکھ دیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلے اور تاکہ تم اس کے فضل تلاش کرو اور شکر کرو۔ آسمان اور زمین میں جو ہے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کائنات کی نشانیوں پر ہمیں غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کے گن گانے والوں میں شامل فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دو کہ مجرموں کی حرکتوں پر درگزر
سے کام لے تاکہ اللہ خود ہی ان کی ان کمائی کا بدلہ دے۔ جو اس راستے میں تکلیف دیتے ہیں نا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ دیکھ لے گا۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اپنا خمیازہ بھگتے گا، پھر جانا سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 16 سے لے کے 20 تک بنی اسرائیل کے حال پر افسوس جتایا گیا۔ بنی اسرائیل میں جو اختلاف رونما ہوا وہ دراصل علم کے آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان اختلافات کا فیصلہ فرما دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقین کا ساتھی اللہ ہے۔ بے شک یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں بتاتا ہے جو یقین رکھتے ہیں، عقل مندی کی باتیں بتاتا ہے، اور ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ رب العزت اس سے ہمیں اپنے عقلوں کو منور کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، کیا سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ رکوع نمبر 3 یہاں پہ 21 آیت سے 37 آیت تک قیامت کے دن مکذبین یعنی تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والوں کا جو حال ہوگا اس کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے اس رکوع میں۔ آسمان اور زمین کی تخلیق اس لیے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے۔ کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، حق واضح ہونے کے بعد گمراہی میں بھٹکے رہنا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، ایٹس کہتے ہیں نا کہ بس یہ ٹائم وقت کا کھیل ہے، بس انسان پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ تو ان کا یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کا یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ۔ بے وقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ باپ دادا کا زندہ ہونا قیامت کے لیے، تو دنیا میں واپس لا کے ان کو دکھائے تو یہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو یعنی نہ ماننے والا بہانے کر کے نہیں مانے گا، مر جائے گا لیکن نہیں مانے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ رکوع نمبر 4 جس روز قیامت کی گھڑی ہوگی اس وقت ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، جاسیہ اسے ہی کہتے ہیں، گھٹنے کے بل گر جانا، انہیں جہنم کو دیکھ کے، انجام کو دیکھ کر ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نام اعمال دیکھے۔ اللہ رب العزت اس دن ہمارے نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا کرے۔ یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ آیت نمبر 29 بھی نوٹ کرے، جو کام کر رہے، جو بول رہے، جو کر رہے، سب لکھ رہے فرشتے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا۔ جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں، بس گمان ہے، اور ہمیں یقین ہی نہیں آتا اس باتوں پہ۔ اللہ رب العزت ایسی جہالت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آج ہم تمہیں اس طرح بھلا دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا
اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا نہ دوزخ سے نکالے جاؤ گے اور نہ معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو زمین و آسمان کا مالک اور سارے جہاں والوں کا پروردگار ہے۔ بے شک اللہ رب العزت ہمیں حق بات سامنے آ گئی تو فوراً اس کو مان لینے والوں میں شامل کرے۔